جی ناظرین السلام علیکم۔ یہ ویلاگ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ بڑے فیصلے ہو گئے ہیں اور اب ان کا اعلان باقی ہے۔ اس ویلاگ میں آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان جو کچھ سمجھ رہے تھے، جو خواب ان کو دکھائے گئے تھے، ان خوابوں کی تعبیر ان کو نہیں مل رہی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوا تو یہ بات اتنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان نے خود بھی بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور بہت سے محسنوں کو انہوں نے ایسا چکمہ دیا ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کر پاتے تھے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت عمران خان کے ساتھ اس وقت ہو گئی ہے۔ باتیں اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور باتیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 4 دن کے قیام کے بعد شہباز شریف واپس وطن آ رہے ہیں۔ 4 دن میں جو کچھ ہوا اس کی شنید عمران خان کو پڑ چکی ہے۔ یہ 4 دن پاکستان کی تاریخ کے، سیاسی تاریخ کے بہت اہم دن تھے۔ ان دنوں میں جو مشاورت ہوئی، جو فیصلے ہوئے، وہ بہت اہم ہیں اور اس کے اثرات آپ آئندہ 1 دہائی تک پاکستان کی سیاست پر دیکھیں گے۔ عمران خان جس فسو میں تھے، جو انہوں نے سوچ رکھا تھا، جس طرح ایک ایک سٹیپ سے ان کی مدد آ رہی تھی، جس طرح وہ ایک بغاوت کا سا سما پیدا کر رہے تھے، اس کے حوالے سے جتنی موشگافیاں تھیں، جتنی افواہیں تھیں، آپ دیکھیے گا کہ رفتہ رفتہ آج کے بعد وہ دم توڑنا شروع کر دیں گی۔ عمران خان کے بیانیے میں ابھی سے بہت واضح تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت واضح طور پر بین الاقوامی اخبارات کو انٹرویو دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ سیاسی طور پر تو امریکہ کے خلاف تھے، لیکن حقیقت میں وہ امریکہ سے بہتر تعلقات کے خواہش مند تھے۔ یہ بات ہم سب لوگوں کو پتہ تھی کہ عمران خان کوئی ایسے جرری دلیر لیڈر نہیں ہے جو امریکہ کے خلاف جہاد کرنے کا پلان کریں۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا اور عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی اور اس غلطی کی سزا آنے والے دنوں میں ان کو ملے گی۔ ان کی غلطی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک جھوٹا سائفر کا بیانیہ قائم کیا اور اس بیانیے پر لوگوں کو قائل کیا اور پھر اس جھوٹ پر اتنی شدت کے ساتھ ثابت قدم ہو گئے کہ انہیں بعض اوقات خود بھی یقین مانیے کبھی کبھی یوں لگتا ہوگا کہ سائفر کے نام پر یہ سازش کی گئی ہے اور امریکہ نے ان کی حکومت کو گرایا ہے۔ حالانکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سب کیا دھرا ان کا، اعظم خان کا اور شاہ محمود قریشی کا تھا۔ یہ سازش کی ہنڈیا انہوں نے خود پکائی تھی اور اس کے بعد اس ہنڈیا میں سے جو زہر نکلا ہے وہ بالآخر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ہی کھا جائے گا۔ عمران خان کے پاس اب واحد راستہ، واحد آپشن یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے استدعا کریں کہ کسی طرح اس کے ریسکیو کے لیے آئے۔ اب انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی توقع نہیں رہی۔ جو ان کی سپلائی لائن تھی وہ بند ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں بہت سی باتیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ انکوائریاں ایسی سامنے آئیں گی جو آپ کو ششدر کر دیں گی، جن کی طرف لوگوں کا گمان بھی کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے فرنٹ مین کا کردار جو ہے وہ عمران خان ادا کر رہے تھے، تو عمران خان بھی اس زد میں آئیں گے۔ عمران خان کے خوف کا اس وقت یہ عالم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی مقید ہو گئے ہیں۔ لانگ مارچ
لاکھوں افراد کا نکالنا تھا، وہ ہزاروں سے سینکڑوں اور اب درجنوں افراد پر مشتمل ہو گیا ہے۔ چند افراد ہوتے ہیں جو ٹریفک کو روک دیتے ہیں اور اس کی تصاویر کھینچ کر یہ اب باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا لانگ مارچ کر رہا ہے۔ عمران خان کا ایک بہت بڑا ساتھ تھا، بہت طاقتور ٹول ان کا سوشل میڈیا، ویلاگرز، یہ سارے لوگ تھے۔ لیکن ایک انڈیکیشن آپ دیکھیے گا کہ یہی سوشل میڈیا جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا وہی عمران خان کو اب آہستہ آہستہ ڈسنا شروع کر دے گا۔ جو گڑھا عمران خان نے دوسروں کے لیے کھودا تھا، وہ گڑھا اب ان کے لیے، ان کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف گمان بھی نہیں گیا تھا عمران خان صاحب کا۔ اور خان صاحب کے خواب جو چکنا چور ہوئے ہیں اس کے بارے میں خان صاحب کو اطلاع ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ اب وہ دیکھیے گا کہ وہ اپنی روش سے پیچھے ہٹیں گے۔ ابھی وہ اسٹیبلشمنٹس کے خلاف بات کر دیتے ہیں، امریکہ کے خلاف بات کرنے سے اب پرہیز کرتے ہیں، لوکل مارکیٹ میں پھر بھی کر دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی بات کریں گے۔ جیسے انہوں نے ایک بیان دیا کہ میرا کوئی زیادہ آرمی چیف کی تعیناتی کو میں نے تو متنازع نہیں کیا، میری طرف سے کسی کو بھی بنا دیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جسے جتنا بڑا بھی کہیں کم ہے۔ عمران خان نے خود ایسے بیانات دیے کہ اگر انہوں نے کوئی محب وطن جرنیل نہ لگایا تو پھر کیا ہوگا، جس سے یہ عمران خان کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، جس سے عمران خان یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ 4-5 لوگوں کی جو لسٹ ہوگی اس کے اندر کچھ لوگ ایسے چھپے ہوئے ہوں گے جو محب وطن نہیں ہوں گے۔ جنرل باجوہ کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں۔ عمران خان نے جس طرح انہیں رسوا کیا، اور یہ لفظ بالکل درست ہے، وہ رسوائی جو ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں خمیازہ عمران خان کو اب بھگتنا پڑے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، وہ جو عمران خان کے ساتھ حکومت انگیج ان کے ساتھ کر رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اور کوئی یہ کر لیں وہ کر لیں، مختلف تجاویز ڈسکس ہو رہی تھی، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد ٹائم گین کرنا تھا، لنگر آن کرنا تھا، چیزوں کو ڈیلے کرنا تھا۔ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی، وہ کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر اڑے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ خود حالانکہ مذاکرات کے لیے ان کی ٹیم جاتی تھی حکومت سے، جنرل باجوہ سے بھی ملاقاتیں کر کے انہوں نے دیکھ لیا اور خوب ملاقاتیں کی، اور ہر ملاقات میں انہوں نے منہ کی کھائی۔ تو یہ صرف شہباز شریف کا ہی حوصلہ ہے جو اب بھی کبھی کبھار ان کو میثاق معیشت کی دعوت دے دیتے ہیں، ورنہ عمران خان نے جو کچھ ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ، اتحادی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنے محسنوں کے ساتھ کیا، اس کے بعد عمران خان کا تنہا رہ جانا بڑا فطری عمل ہے، یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ہر شخص کو گالی دیتے رہے تو الٹیمیٹلی ہر شخص آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کا بیانیہ ووٹ میں بکے گا، کیا اب وہ ٹرانسلیٹ ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بات آج واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا پورا ارادہ ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن کروائے۔ اس وقت تک دنیا سے کچھ امداد آ چکی ہوگی، کچھ IMF کے معاہدے ہو چکے ہوں گے، کچھ سعودی عرب اور چائنا سے پیسے مل چکے ہوں گے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، عوام کی فلاح ہوگی، چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی، اور اپریل کے قریب اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو اس بیانیے میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ وہ زہرینہ بیانیہ جس پر روز آ کر عمران خان نے اس معاشرے میں نفرت بکھیری، وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگے گا۔ یہ میں سب باتیں کسی قیاس کے پر نہیں کہہ رہا، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں
آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ بڑے اہم فیصلے ہو گئے ہیں اور آگے والے دن عمران خان کی بڑی سختی کے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اسی کو کافی سمجھیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔